تیرے نام کا وسیلہ ہے بس سے عجب دیکھنے والا حشر کا دل بھی عجب دیکھنے والا زلف لیلا کے جب وہ آئیں گے پھر قیامت پہ پھر غور قیامت ہوگی رات سرکار کے پڑھتا ہوں میں بس سے کام سے گھر میں دور ہو گڑیاں تو
اللہ
تیرا اطاعت پر حق ہے، واجب التعمیل ہے، مگر یہ تو بتا اس نے حکمت کیا ہے؟ وہ تو گناہگار سکتا لوگ ناپسند کرتے تھے، سب لوگوں کے سامنے گناہگار تھا، اتنی مہربانی کس لیے فرمائی، اتنی بخشش کیسے فرمائی؟ فرمایا ہاں گناہگار تھا، بڑا بدکار تھا، مگر ایک بات تھی، جب کبھی بھی وہ تورات میں میرے محبوب پاک کا نامی دیکھتا تھا چوم کر آنکھوں سے لگاتا تھا، ارے میرے محبوب کا اس نے ادب کیا، میں اللہ ہوں اپنے محبوب کے ادب کرنے والے کو بے عزت نہیں کروں گا۔ الحمدللہ میلاد پاک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو الحمدللہ خطابات شروع ہوتے ہیں۔ ہم کھاتے کس کا ہیں؟ وہ کہتے ہیں جس کا ہم تقسیم کرنے والے سے لیتے ہیں کہ نہیں؟ ہم کیسے لے رہے ہیں؟ یہ نقطہ ہے، ارے ہم تو پیارے محمد مصطفیٰ کا دیا ہوا کھاتے ہیں، پیارے محمد مصطفیٰ کا دیا ہوا کھاتے ہیں۔ رب آقا کو دیتا ہے، آقا غلاموں کو عطا فرماتے ہیں، غلام تو آقا کا کیا کھا رہے ہیں تو جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ، یہ دنیا کا دستور ہے۔ الحمدللہ اس میں یاد قرآن سنت پورے اترے ہیں اور پورے اترتے رہیں گے۔ عزیزان محترم، یہ بات آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی، آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی، جو عمل انہوں نے کیے، وہ بنی نوع انسان کی فطرت بن گئے، وہ بنی نوع انسان کی فطرت بن گئے۔ بہت سے اعمال ہیں، انہیں میں سے یہ بات بھی ہے۔ کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام روتے رہے توبہ قبول نہیں ہو رہی، عرض کیا رب العالمین اس ہستی پاک کا واسطہ جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رب کا فضل و کرم ہے، کئی جگہ حاضر ہونا اور یہ حاضری یاد رکھتے ہیں، یہ حاضری یاد رکھیں گے بات، یہ ہمارا کام نہیں ہے استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، یہ ہمارا لفظ کرنے خدمت سلطان کی محنت علی صنعت کے برابر کے بعد بڑے بادشاہ کے نام رکھا ہے، تیرا احسان بادشاہ کا نہیں، بادشاہ کا احسان سمجھ کر سیدھی سیدھی کرنے کے لیے رکھا ہے۔ جو زبان کی قیمت پر سب کے وہ زبان ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، ایک اتحاد کی ضرورت ہے، دشمن بڑا طلاق ہے، اس ملک کو بتانا ہے تو آپ نے بتانا ہے، اور اخبار کے لیے تمام عدالت کے لیے جو بھی ہمارے سے ووٹ لگا رہے ہیں سب کے لیے الحمدللہ ہم سب حاضر ہیں، دعائیں بھی ان کے لیے کہتے ہیں، وقت آیا کہ ان شاء اللہ سب سے کام کریں گے۔ خدمت میں مصطفیٰ متفق ہونا ہے، متفق ہو گئے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگی نہ کرے، یہ وقت اتحاد کا ہے، قرآن نازل کا ہے، اتحاد کا وقت ہے، اور تو جا کر اپنے اداروں کو مضبوط کرے، اپنی مساجد کو مضبوط کرے، اپنے مدارس کو مضبوط کرے، ہمیشہ سے مرکز رہی ہے۔
یہ ہمارا مرکز ہے، کوئی شک نہیں، یہ ہمارا مرکز ہے، کوئی شک نہیں۔ الحمدللہ جناب راجہ صاحب کو اللہ زندگی دراز عطا فرمائے، صحت سلامت عطا فرمائے، اور حفاظ کرام اور احباب جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ سب کا فرض بنتا ہے جہاں جہاں ہو سکے، جتنا ممکن ہو، اس جامع مسجد کی تعمیر نو کے لیے اپنا قیام دیں، اور یہ ہمارا مرکز جتنا مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ العزیز اہل سنت و جماعت کے اندر بھی اتنی مضبوطی آئے گی۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ جہاں تک یہ پیغام پہنچائے ہر جگہ، اس مرکز کو بطور خصوصی یہ ہمارا روپیہ چاہیے، مزید ابھی چاہیے۔ ارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یاد رکھتے گھبرانے کی بات ہے، کروڑوں روپے ان کو ادھر ادھر سے آتے رہے، کوئی پرواہ نہیں۔ ارے اہل سنت و جماعت کا بچہ ایک روپے کا بھی عطیہ دے گا، خدا تعالیٰ سے فقط دے گا۔ یاد رکھیے بات، ایک بچہ، ایک فرد، ایک روپیہ بھی جمع کر کے اس جامع مسجد کے لیے دے گا، انشاءاللہ 60 لاکھ تو ابھی بھی جمع ہو رہیں گے، اللہ کرے گا۔ آپ ہمت کریں، آپ یہ نہ سوچیں میرے پاس تھوڑے ہیں کیا کروں گا، نہ، جس کے پاس روپیہ ہے، میرے پاس 5 ہے، میرے پاس 100 ہے، میرے پاس 1000 ہے، جو توفیق ہے وہ جمع کراتے چلے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی برکت عطا فرمائے گا، اور یہ برکت ہمارا انشاءاللہ عظیم الشان طور پر تعمیر ہو جائے گا، اور یقیناً ہمارے لیے یہ تقویت کا باعث بنے گا۔ عزیزان محترم، میں چاہوں گا کہ آپ اجازت چاہوں تاکہ علوم آگے جا سکے اور اپنے وقت پر افتتاح پذیر ہو سکے۔ ہاں، ہم سب کے واجب الاحترام خدا تعالیٰ کو سلامت رکھے اور خوشی عطا فرمائے، مجھ سے بھی پیار کرتے ہیں تو ان کی مہربانی ہے، یہ ان کا احسان ہے۔ غیبی آقا علیہ السلام کا فرمایا، منہ پر دعا کرنا اس سے بدلے غیب سامنے نہ دعا کرنا یہ بہتر آفت ہے۔ تو منہ پر نہیں، میرے اللہ موجودگی میں وہ کرم فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ذات عطا فرمائے، وہ بھی تشریف لے آئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت پیر سید آل حبیب علی خان صاحب، میں آپ کو دل کی اچھا گہرائیوں سے مرکزی جلوس میلاد کمیٹی راولپنڈی کینٹ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب الحاج حاجہ مال افضل صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ بزم غلامان حسان دھمیال کے شرکاء جلوس کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میلاد کمیٹی بہار مدینہ چک جلال الدین، بزم نالین مصطفیٰ تشریف لائیں۔ بزم غوثیہ عزیزآباد راولپنڈی کے جلوس کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج کے ہمارے اس اسٹیج پر حضرت علامہ حافظ عصمت اللہ صاحب، حضرت علامہ حافظ اشتیاق صاحب، حضرت علامہ حافظ غلام مرتضیٰ شاکر صاحب، حضرت علامہ یاسین صاحب، علامہ محمد بشارت قادری صاحب، علامہ قاری نذیر صاحب، جناب شیخ محمد اسلم صاحب، نثار ملک صاحب، جناب حاجی عبد الخالق صاحب، صوفی دلپذیر صاحب، حافظ جواد المصطفیٰ قرم صاحب، حافظ نعمان صاحب، ہمارے محترم و مکرم جناب شیخ محمد ندیم صاحب، جناب الحاج افتخار علی خان صاحب، یہ تمام حضرات جو ہیں ان سب کو میں دل کی اچھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور
تشریف فرما ہوئے، میں ان سب کو جن کے ساتھ علامہ سے خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال کل ڈھاکہ میں اسٹیجز کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں ہمت عطا فرمائے کہ آقا کریم علیہ السلام کے میلاد پاک کے جلوس کا اور اچھے انداز میں اہتمام کر سکے۔ عزت میں آپ راجہ محمد آصف علی خان صاحب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو بلند کرے، دونوں ہاتھ خدا میں بلند کرے تاکہ معلوم ہو کہ عاشقان نبی مختار یہاں پر کھڑے ہیں، کوئی بھی زبان خاموش نہیں ہونی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، یاسین کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، طہا کی آمد، سرزار سے بول لے، للکار کے بول لے، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، غلامی یہ رسول میں، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، ہم عصمت رسول کے، ہم عصمت رسول کے، نعرہ رسالت، جماعت اہل سنت پاکستان، جماعت اہل سنت پاکستان۔ میں برطنی جلوس ضلع کمیٹی کی جانب سے جناب حاجی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ صدر محفل سجادہ نشین دربار عالیہ چشتیہ اجمیر شریف پیر طریقت راہبر شریعت حضرت سید عادل سیدی حبیب علی خان صاحب رضی اللہ عنہ، صدر مرکزی جلوس میلاد کمیٹی سید قاسم حسین شاہ صاحب، ناظم اعلیٰ مرکزی جلوس، حضرات محترم، میں سب سے پہلے آپ حضرات کی تشریف آوری پر اہلیان زندگی نمبر 22 کی طرف سے، دکانداروں کی طرف سے، مرکزی جلوس میلاد کمیٹی کے عہدیداران کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ چند لمحہ بعد انشاءاللہ ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب کا مختصر سا خطاب ہوگا اور دعا ہوگی اور جلوس روانہ ہو جائے گا۔ مجھے حکم دیا گیا قائدین کی طرف سے کہ چند قراردادیں پیش کر دیں، تو پہلی قرارداد یہ ہے کہ پاکستان کی حفاظت کے لیے
پاکستانیوں کی حفاظت کے لیے ہم تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، جو اپنا سب کچھ پاکستان۔ پہلی بات۔ دوسری بات، اس ملک کا ہی نہیں، عالم اسلام کا شہاد اعظم ہم ہیں، سب سے بڑی جماعت ہم ہیں۔ اگر کسی کو شک ہو تو میلاد النبی کا دن ہے، گلیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں، شہروں میں، آبادیوں میں، دیہات میں، سڑکوں پر، میدانوں میں آ کر کہہ لیں کہ یا رسول اللہ کہنے والے کروڑوں کی تعداد میں میدان میں چلے گئے۔ دو باتیں ہو گئی، بلا شک و شبہ اس ملک کا سواد اعظم ہم ہیں، اور شریعت کا مسئلہ ہے کہ جب کلمہ پڑھنے والی کئی بھی دو جماعتوں میں تنازع پیدا ہو جائے، نعرہ غوثیہ، یہ چار نعرے لگانے والے ناموجودہ بڑی دہشت گردی سے پہلے جو خون آشام فرقوں کی لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، نہ اس میں شامل ہیں، نہ اس بڑی دہشت گردی میں جو فوج کے خلاف، پاکستان کے خلاف، اسلام کے خلاف جاری ہے۔ ان چار نعروں والا کوئی بھی اس بدماشی میں ملوث نہیں ہے۔ جہاں کوئی یہ نہ کہے کہ نعرہ تحقیق نہیں لگایا، ہم نعرہ تحقیق لگاتے ہیں، اور ہم کو یہ نعرہ بلا تحقیق بھی لگاتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں۔ چار کے پانچویں اچھال میں اسلام، یہ بات، اور اس لیے بات کی چار نعروں کی کہ نعرہ تحقیق، اس میں ہمارے ساتھ دو بڑے فرقے شامل ہیں جن کا دامن مسلمانوں کے خون سے سرخ ہے۔ باتیں تلخ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جب پاکستان داؤ پہ لگ جائے، جب ہر پاکستان کی عزت جان کا جائیداد داؤ پہ لگ جائے، تو نہ پھر بریلوی کو دیکھیں گے، نہ دیوبندی کو، نہ اہل حدیث کو، نہ شیعہ کو، جو بڑے گا کٹ جائے گا۔ اور ایک اور قرارداد پولیس کے لیے، انتظامیہ کے لیے، اس وقت پاکستان کسی غلطی کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس وقت پاکستان کسی چشم پوشی کا، سستی کا کبھی متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جب تک یہ شدت پسند، دہشت گرد، خود کش ختم نہیں ہو جاتے، بڑی جو عہدے ہیں پولیس کا، آئی جی ہو، ڈی آئی جی ہو، ایس ایس پی ہو، ایس پی ہو، بلکہ ایس ایچ او تک وہ ہونا چاہیے جو جناب اور پاکستان کا وفادار ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر پولیس افسر ختم نہیں ہوتی، ہمیں چار نعرے، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ والے آفیسر ہر کرسی پر نظر آنے چاہیے۔ پاکستانیوں کے مفاد میں حکومتوں سے ملازمت میں توسیع دینا چاہے، جنرل سیانی صاحب دے سکتے ہیں اختیارات تسلیم، لیکن جب اس کو اخبارات میں اتارنا شروع کر دیا کہ جنرل صاحب مقام کون آئے گا، سیانی کے پیچھے کون آئے گا، طارق مزید کے پیچھے کون آئے گا، تو بحثیت سواد اعظم، مسلمانوں کا سواد اعظم، پاکستان کا سواد اعظم، ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے خدشات
ہر دل میں تم جا کر پریت جلاؤ نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا گھر گھر پر لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کلیا کلیا بستی بستی ذکر نبی کا عام کرو نبی کی عظمت کے متوالو ورد یہ صبح کرو نبی کا اپنا کے لال کا جشن ولادت مرحبا صلی علی تیری نبوت مرحبا صلی علی تیری نبوت خاطرہ نادر نبی تو دو جہاں کی جان ہے ہم تجھے کہتے رہیں گے تا قیامت زندہ باد کہتے رہیں گے تا قیامت ہم تجھے کہتے رہیں گے تا قیامت قرآن کے 30 پاروں نے کہا تھا جھوم کر اے حسین ابن علی تیری تلاوت اے حسین ابن علی تیری تلاوت نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا غوثیہ صلوا علیہ وسلم تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور حضور نبی کریم علیہ تحیت و صلاح کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام عرض کر لینے کے بعد صدر نشین جلوس پیر طریقت حضرت والا شان دیوان آل حبیب صاحب مدد علی علماء کرام مشائخ کے نظام برادران دین و ملت آپ سب کو رسول کریم علیہ تحیت و صلاح کی ولادت با شہادت کی خوشیاں مبارک ہو۔ آج اس تاریخی موقع پر میں صرف آپ کو یہ یاد کراؤں گا کہ اس کارگاہ حیات میں کامیابیوں کا راز جن حقیقتوں کو قرار دیا گیا ہے وہ نظریہ، علم، عمل اور روحانیت ہے۔ برادران اسلام، آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ قافلہ انسانیت اور کاروان انسانیت ہمیشہ اپنے مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہا ہے اور اسے ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ کوئی ایسا قائد ہو جو اس کے روحانی اور مادی مسائل کو حل کر دے۔ کسی بھی دور میں انسانی حلقے کامیابیوں کی معراج نہ پا سکے اور انسانیت ٹسمساتی رہی اور آدمیت تڑپتی رہی۔ انبیاء علیہ السلام روشنیاں دے کر تشریف لائے، لیکن وقت گزرنے
اللہ تعالیٰ کے کرشمے اور اس کی توحید کے جلوے آپ دیکھیں کہ جس جگہ قلم سے لکھنے والا افلاطون بیٹھتا تھا حضور کی ولادت وہاں نہیں ہوئی، اور جہاں پڑھانے والا استاد ارسطو بیٹھتا تھا محمد عربی کی ولادت وہاں نہیں ہوئی، جناب یہاں تاج پہننے والا سکندر بیٹھا تھا مصطفیٰ کی ولادت وہاں نہیں ہوئی، یہاں تک کہ جہاں یوسف نے اپنے تاج کے اندر اقتدار کے نگینے چڑھے تھے محمد عربی کی ولادت وہاں پر نہ ہوئی، جناب جس جگہ تخلیق آدم ہوئی تھی رب کریم کی ولادت مصطفی وہاں نہ کہیں چلستان بھی تھے، نخلستان بھی تھے، گلستان بھی تھے، بوستان بھی تھے، ناز پربت بھی تھے، اور تمام ندیاں بھی تھی، اور اچھلتے کودتے جھرنے اور آبشاریں بھی تھی، لیکن مصطفیٰ کی ولادت ایک شکیل ہلا کے سری ہوئی سرزمین پر ہوئی، اور جس وقت میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی تو آپ کے والد بھی دنیا سے اٹھ چکے تھے۔ قانون ہے کہ طاقت والے کی طاقت والا توڑتا ہے، اور قوت والے کا گھمنڈ اور غرور طاقت والا جو ہے وہ توڑا کرتا ہے۔ رب کریم نے کہا میں کیسر و کسریٰ کی گردنیں توڑواؤں گا، لیکن مکہ کے یتیم کے ہاتھوں سے توڑواؤں گا۔ اور فرمایا تاجدار نبوت رحمت عالم آئے، رب کریم نے کہا علم یجدک یتیما فآویٰ۔ آج میں خطاب کو ضمانت نہیں دے سکتا، لیکن جی جناب مکہ وہ بستی ہے جہاں ہومر نہیں آیا، جہاں کیٹس نہیں آیا، جہاں شیکسپیئر کے قبیلے کے لوگ نہیں آئے، جہاں جناب بھوکتان کے قبیلے کے لوگ نہیں آئے، جہاں ارسطو نہیں آیا، جہاں افلاطون نہیں آیا، لیکن آنے والا امی ہے، لیکن سب سے کہتا ہے ایک